بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب خاتم الانبیاء سردار کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو باضابطہ طور پر آپ کو خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، جس کی تاریخ ولادت کی تاریخ کی طرح ماہ ربیع الاول روز دوشنبہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور تاریخ مورخین نے نقل کیے ہیں۔ ابتداءً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلاناً تبلیغ کے لیے مامور نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس میں صرف آپ کی ذات کے لیے احکام تھے۔ پھر کچھ دنوں سلسلہ وحی منقطع رہا، اس کے بعد دوبارہ وحی شروع ہوئی تو اس میں آپ کو تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا، مگر دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی، بالخصوص عرب کا تکبر و غرور اور تقلید آبائی انہیں حق کی آواز پر کان لگانے کی ہرگز اجازت نہ دیتی تھی۔ اس لیے ابتداءً حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ آپ کو اعلاناً تبلیغ و اشاعت اسلام کا امر نہ کیا جاوے، تاکہ اول ہی سے لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً دعوت اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اور ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ کو اعتماد تھا یا آپ فراست کے ذریعے ان میں خیر و صلاح کے آثار دیکھتے تھے۔ اس طریق پر سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور آپ کے صدق و دیانت و اخلاق سے خوب واقف تھے۔ جب آپ نے ان کو رسالت الہیہ کی خبر دی تو فوراً آپ کی تصدیق کی اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے مسلم بزرگ تھے، تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام پیش کی جن میں کچھ صلاح و خیر کے آثار دیکھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر ابن العوام اور طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہم نے ان کی دعوت قبول کی، اور آپ ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔